اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ٹرمپ کی غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبہ تھا اس کو ایک قرارداد کے ذریعے قانونی حیثیت دے دی ہے۔ دو مستقل ارکان روس اور چین نے اس کی مخالفت تو نہیں کی لیکن ووٹ بھی نہیں دیا۔ امریکی سفیر جو ہے مائک والٹز نے اس قرارداد کو لائف لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد حماس کی گرفت ختم کر دے گی، جس پر حماس نے اس قرارداد کو فوراً مسترد کیا ہے۔ حماس کہتی ہے کہ یہ قرارداد فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ ان کے دفاع کے حق کو چھینتی ہے اور غزہ پر ایک بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ یہ فورس اسرائیل کو روکنے کے لیے نہیں بھیجی جا رہی ہے بلکہ غزہ میں امن اور نظم برقرار رکھنے کے بہانے حماس اور دوسرے مزاحمتی گروہوں کو کنٹرول کرنے، ان کو غیر مسلح کرنے یا ان کو ملک بدر کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ٹرمپ کی غزہ کے لیے جو ایک نام نہاد ان کا 20 نکاتی امن منصوبہ تھا اس کو ایک قرارداد کے ذریعے قانونی حیثیت دے دی ہے 17 نومبر کو۔ اقوام متحدہ یعنی جو دنیا کا سب سے بڑا عالمی فورم ہے اور اس کی سلامتی کونسل وہ ادارہ ہے جو دنیا میں جنگ، امن اور بین الاقوامی فیصلوں کو اس کے فیصلے لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کونسل نے گزشتہ رات ایک بڑی قرارداد منظور کی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ کے متنازع ترین لیڈر جو ہیں ان کے جو غزہ کے بارے میں ایک امن منصوبہ تھا جس کو وہ امن منصوبہ کہتے ہیں وہ اس کی توثیق کر دی ہے۔ تو قرارداد نمبر 2527 کو 15 میں سے 13 ممالک نے منظور کیا جو سلامتی کونسل کے کل 15 ارکان ہوتے ہیں۔ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی جبکہ دو مستقل ارکان روس اور چین نے اس کی مخالفت تو نہیں کی لیکن ووٹ بھی نہیں دیا۔ تو اگرچہ انہوں نے قرارداد کو ناکافی اور مبہم قرار دیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرارداد اس مسئلے کو مکمل طور پر اس کو ایڈریس نہیں کرتی ہے۔ تو اسی قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی زبان میں گریز کرنا یا غیر حاضر رہنا کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک مائلڈ سی ناراضی ایک دکھانا ہے مگر رکاوٹ نہ ڈالنا ہے۔ تو اس طرح امریکہ کی تیار کردہ جو قرارداد تھی وہ آسانی سے منظور ہو گئی۔ تو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکی سفیر جو ہے مائک والٹز انہوں نے ووٹ سے پہلے غزہ کو زمین پر جہنم ہیل آن دا ارتھ قرار دیا تھا، اور جب ووٹ کے بعد یہ قرارداد منظور ہو گئی تو انہوں نے اس قرارداد کو لائف لائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد حماس کی گرفت ختم کر دے گی، غزہ کو دہشت گردی کے سائے سے آزاد کر کے خوشحال اور محفوظ خطہ بنائے گی۔ یہ بڑے ان کے اہم الفاظ میں غور کیجیے گا اس پہ۔ تو انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی استحکام فورس یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے جو اس پیس پلان کا حصہ ہے اس کا کردار سرحدیں محفوظ بنانا ہوگا، دہشت گردی کے ڈھانچے کو تباہ کرنا اور فلسطینی شہریوں کی مدد کرنا ہوگا۔ یہ ہے امریکی سفیر کے جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں ان کے الفاظ، اور یہ واضح کرتے ہیں الفاظ کہ امریکہ غزہ میں بڑا مسئلہ حماس کی مزاحمت سمجھتا ہے نہ کہ اسرائیل کا قبضہ۔ تو یہ زاویہ ہی مختلف ہے حماس کے یا فلسطین کے یا غزہ کے اصل مسئلے کو سمجھنے کے۔ ہمارا امریکی سفارتکار کا یہ لگتا ہی ہے کہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اصل چیز کو سمجھ سکے کہ غزہ کا اصل مسئلہ دہشت گردی یا حماس نہیں ہے بلکہ اس کا محصور و مقبوضہ ہونا ہے، اور قابض کون ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک روس کے سفیر واسیلی نیبنزیا انہوں نے ممکنہ مخالفت کے اشارے دیتے ہوئے رائے شماری میں غیر حاضر رہے اور ووٹ کے بعد کہا کہ در حقیقت کونسل جو ہے وہ واشنگٹن کے وعدوں کی بنیاد پر ایک امریکی اقدام کو منظوری دے رہی ہے، یعنی اس قرارداد کے بارے میں کہا جس سے غزہ کی جو پٹی ہے اس پر بورڈ آف پیس اور ISF کو مکمل کنٹرول مل جاتا ہے اس قرارداد کے ذریعے، جبکہ ان کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں ابھی تک کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ منصوبہ جس کے تحت یہ قرارداد منظور کی گئی ہے یا جس منصوبے کو قرارداد نے قانونی شکل دی ہے وہ منصوبے کی تفصیلات ہیں کیا، وہ روسی سفیر کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم۔ تو روس نے ویسے اپنی ایک متبادل قرارداد بھی سرکولیٹ کی تھی جس میں ٹرمپ کی صدارت والے بورڈ آف پیس کی تائید نہیں کی گئی تھی۔ تو روس کی ایبسٹینشن جو ہے یعنی غیر حاضری جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس پر اسرائیل کا دباؤ تھا، کیونکہ روس ویٹو بھی کر سکتا تھا لیکن روس کے اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں اور وہ اسرائیل کے معاملے میں ہمیشہ ایک نرم رویہ اختیار کرتا ہے چاہے مخالفت بھی کرتا ہو اندر سے۔ تو چین نے ویٹو استعمال کیے بغیر رائے شماری سے غیر حاضر رہنے کا فیصلہ کیا اور فلسطینی حقوق اور نفاذ کے ٹائم لائن کے غیر واضح ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔
تو چین نے ووٹ سے پہلے اپنے بیان میں منصفانہ اور پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، حالانکہ چین بھی اس کو ویٹو کر سکتا تھا، لیکن ویٹو شاید نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ کا ایک دباؤ ہے، امریکہ اپنی اقتصادی طاقت کو استعمال کر کے چین کو لیوریج ایک ڈال سکتا ہے، اس پر پریشان کر سکتا ہے اسے، ٹیرف کا مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے اور کچھ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، لیکن حقیقت میں اس دنیا کی جو بساط ہے وہ امریکہ کے بنائے ہوئے رولز کے تحت ہی چل رہی ہے۔ تو چین کو ایک دوسرا دباؤ یہ تھا کہ جو مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح جنگ رک رہی ہے، کسی بھی طریقے سے جنگ رک رہی ہے، قتل عام، نسل کشی رک رہی ہے، تو چلے کچھ کمپرومائز کر کے اس جنگ بندی کی جائے۔ یہ ایک وہ کمزور ترین درجہ ہے طاقت کا بھی اور ایمان کا بھی مسلمانوں کی، کہ وہ چین کو بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ویٹو نہ کرے۔ البتہ الجزائر کے سفیر جو عمار بن جمعہ جو ہیں، انہوں نے جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، مگر کہا مشرق وسطی میں حقیقی امن تبھی ممکن ہے جب فلسطینی عوام کو انصاف ملے۔ الجزائر نے مذاکرات کے دوران فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جو زیادہ مضبوط الفاظ پر زور بھی دیا، اگرچہ زیادہ مضبوط نہیں الفاظ اس قرارداد میں، لیکن صرف اشارہ ہے۔ تو کہتے کہ کچھ ہی مل جائے، چلو جب غریب آدمی ہوتا ہے، کمزور ہوتی کوئی طاقت، تو کہتے کچھ ہی مل جائے۔ تاہم پاکستان نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا، اور پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کے پیس پلان کو امریکہ کا قریبی اتحادی بننے کا ایک موقع سمجھتا ہے۔ یعنی پاکستان کی پالیسی ہے کہ وہ ٹرمپ کی ہر چیز کی حمایت کرے، انہوں نے نوبل پرائز کے لیے بھی اس کی حمایت کی ہے تاکہ وہ امریکہ کا اتحادی بن جائے۔ تو اس لیے پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں بھی ووٹ دیا اور کہا کہ جنگ بندی روکنے، شہریوں کے تحفظ، جنگ بندی کو مضبوط کرنے اور انسانی امداد، تعمیر نو اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا راستہ کھولنے کے لیے وہ ووٹ دے رہا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے نا کہ وہ بھی اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں اپنی فوج بھیجے، تو یہ اس کی دلچسپی ہے پاکستان کی۔ یعنی پاکستان اس میں اکنامک بینیفٹ بھی دے رہا ہے، ڈپلومیٹک بینیفٹ بھی دیکھ رہا ہے، اور اپنی فوج کی ایک مزید ایکسٹینشن بھی چاہ رہا ہے کہ وہاں چلے جائے، ایک امریکہ کے لیے دوستی کا ایک پیغام بھی ہوگا۔ تو اس قرارداد کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ غزہ میں ایک بین الاقوامی جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ بھیج جائے گی۔ اسے ISF کہا جا رہا ہے۔ عام الفاظ میں یہ غیر ملکی فوج اور پولیس اہلکار ہوں گے جو کم از کم 2 سال تک غزہ کے امن و امان سنبھالیں گے، یہ قرارداد کے مطابق۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 رکاتی امن منصوبہ ہے اس میں بھی یہی ہے۔ تو ان کا کام ہوگا کہ سرحدوں کی نگرانی، لوگوں کو تحفظ دینا، امداد پہنچانا، ہسپتالوں اور سڑکوں کی بحالی میں مدد کرنا، اور سب سے اہم غزہ میں موجود مزاحمتی گروہوں جیسے حماس اور اسلامی جہاد اور جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کے ہتھیاروں کو جمع کرنا اور ان کو تلف کرنا اور ان تنظیموں کو بھی ختم کرنا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر حماس، یعنی جو مزاحمتی تحریک ہے فلسطین کی، اس نے اس قرارداد کو فوراً مسترد کیا ہے۔ حماس کہتی ہے کہ یہ قرارداد فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ ان کے دفاع کے حق کو چھینتی ہے اور غزہ پر ایک بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ ایک نیا قسم کا کلونیلزم ہے، ایک نئی قسم کی محکومیت ہے جو کہ اقوام متحدہ یا امریکہ کی سربراہی میں قائم کی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا کی طاقتیں غزہ کو خود چلائیں گی، نہ کہ فلسطینیوں کو ان کا اپنا خطہ چلانے کی اجازت ہوگی۔ تو قرارداد میں ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ غزہ میں جو عبوری حکومت یا عارضی انتظامی باڈی بنے گی اسے بورڈ آف پیس یعنی امن کی کونسل کہا جا رہا ہے، اور حیران کن طور پر یہ اختیار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ 2027 تک اس باڈی کے سربراہ رہیں گے۔ تو فلسطینیوں کے لیے یہ بات سخت تشویشناک ہے کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس نے ہمیشہ اور اس جنگ میں خاص طور پہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دیا، معاشی مدد بھی دی اور ڈپلومیٹک مدد بھی دی، اور ہر سطح پر اس کی مدد کی۔ اس کے فوجیوں نے بھی براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی اسرائیل کی مدد کی، ان کے سرویلنس سسٹم نے، ان کے سیٹلائٹس نے، ہر چیز نے اسرائیل کی مدد کی، اور اسرائیل امریکی ہی اسلحے کو غزہ پر آگ کی طرح برساتا رہا ہے، جس سے اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے۔ تو قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کا ایک ہلکا سا ذکر تو ہے، مگر صرف زبانی، یعنی کہا گیا ہے کہ ریاست کا راستہ کھلے گا۔ یہ کمٹمنٹ نہیں کہ ہم ضرور جائیں گے اس طرف، مگر کب، کیسے اور کن شرائط پر، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس منصوبے میں۔ تو فلسطینیوں کے لیے یہ خالی وعدہ ہے، ایک عملی یا روڈ میپ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روس اور چین نے ویٹو کیوں نہیں کیا؟ کچھ تو میں نے اشارے دیے، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے، روس اور چین نے کہا کہ وہ قرارداد سے مطمئن نہیں، مگر اگر وہ ویٹو کرتے
تو اس نے کہا ہے کہ عرب ممالک یعنی سعودی عرب، امارات، مصر، اردن ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ریاستیں بظاہر یہ کہہ رہی ہیں کہ فلسطین کے ساتھ جو کھڑی نظر آتی ہیں، لیکن دراصل امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ اہم سمجھتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو یہ کہ ہم فلسطین میں کے علاقوں میں امن چاہتے ہیں، لیکن اصل میں امریکی ایجنڈا پکڑ رہی ہیں۔ تو مسلم ممالک کا یہی دوغلا پن یا منافقت ہے جس پر آج دنیا بھر کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، سوائے حکمرانوں کے۔ پاکستان میں کوئی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو مسلمان ممالک کا کردار اس پوری صورتحال میں سب سے زیادہ پیچیدہ، الجھا ہوا، کنفیوز اور بے معنی ہے۔ عوام احتجاج کرتے ہیں، فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، مگر ان کے حکمران بند کمروں میں امریکہ کے ساتھ سودے کر لیتے جا کے۔ ترکی کو یہ چاہیے کہ جب ریکنسٹرکشن ہو تو اس کی کمپنیوں کو بہت بڑے بڑے ٹھیکے ملیں، مصر کو بھی ایک نوکری مل جائے گی، پاکستان بھی اپنے فوجی بھیج کے 2-3 چیزیں حاصل کر لیتے تو امریکہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے لیے فوجیوں کے لیے وہاں پہ نئی تنخواہ لگوا لے گا، اور جا کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حماس کو ڈس آرم کرے، فلسطینیوں کو ماریں۔ انہوں نے ٹرمپ کے پیس پلان کو، ٹرمپ کا پیس پلان کیا ہے میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، خود امریکی سفیر جس سے ووٹ دیا ہے اور یہ ریزولوشن پیش کی تھی رات والی 17 نومبر والی سلامتی کونسل میں جو منظور ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے حماس جیسی دہشت گردی سے اور دہشت گرد تنظیموں سے نجات مل جائے گی لوگوں کو۔ تو وہ ٹارگٹ ہی کیا کر رہے ہیں اس قرارداد کے ذریعے؟ پاکستان جو وہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے ہے اور کوئی خاموشی اختیار کر چکا ہے اپنے کسی اور مفاد کے لیے، اور بہت سارے مسلم ممالک تو ابراہم ایکارڈ کا بھی حصہ بن گئے، مڈل ایسٹ کے جو اہم ممالک ہیں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ فلسطین ان حکومتوں کے لیے صرف سیاسی نعرہ بن کے رہ گیا ہے کہ وہ فلسطین میں استحکام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تعمیر نو چاہتے ہیں۔ عملی طور پہ وہ فلسطینی ریاست کے حق میں اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایران اس قرارداد کو کھل کر مسترد کر چکا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ فلسطینی مزاحمت ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، نہ کہ امن قائم کرنے کا۔ اسی طرح حزب اللہ نے بھی کہا کہ اگر کسی نے فلسطینی مجاہدین کو زبردستی غیر مسلح کرنے کی کوشش کی تو اسے دشمن ملک یا دشمن قوت سمجھا جائے گا۔ یمن کے حوثیوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر فلسطینی حقوق پامال ہوئے تو وہ اس کے مطابق، ان حالات کے مطابق قدم اٹھائیں گے، یعنی وہ پھر لڑیں گے۔ اچھا، مغرب میں جو دنیا بھر کے لیفٹ اور جینون لبرل طبقے کے لوگ ہیں جو جنگ اور طاقت کے غلط استعمال کے خلاف کھڑے ہوتے رہے، اور مسلسل 2 سال تک وہ یہاں پہ احتجاجی جلوس بھی نکالتے رہے، لندن میں خاص طور پہ اور بھی دوسرے ملکوں میں، وہ اس قرارداد کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک نئی قسم کے بین الاقوامی قبضہ مسلط کیا جا رہا ہے غزہ کے اوپر، اور یہ منصوبہ اسرائیل کو اس کے جرائم سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس قرارداد میں اسرائیل کے جنگی جرائم کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، یعنی جو غیر ملکی فورس ہے، اگر یہ غزہ میں گئی تو کیا وہ حماس سے لڑے گی؟ بظاہر مسلم حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا مقصد امن قائم کر رہا ہے، مگر قرارداد میں یہ بھی لکھا ہے کہ فورس ضرورت پڑنے پر طاقت استعمال کر سکتی ہے، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اگر اس کو ضرورت پڑی تو وہ طاقت بھی استعمال کرے گی، تو اس کا مطلب لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اپنی اس حق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ اگر اسرائیل یعنی تل ابیب کی فوج پھر کسی حملے کا آغاز کرتی ہے، دوبارہ جنگ بندی کی وائلیشنز کرتی ہے، کیونکہ اس دوران کو 250 سے زیادہ وائلیشنز کی ہیں اس موجودہ جنگ بندی کے دوران ہی، تو اگر وہ یہ کرتی ہے اسرائیلی فوج اس طرح کی وائلیشن، تو کیا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے ISF، کیا یہ اسرائیل کے سامنے کھڑی ہوگی؟ کیا اسرائیل کو روکے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرارداد میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے، نہ اس ISF کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ فورس اسرائیل کو روکنے کے لیے نہیں بھیجی جا رہی ہے، بلکہ غزہ میں امن اور نظم برقرار رکھنے کے بہانے حماس اور دوسرے مزاحمتی گروہوں کو کنٹرول کرنے، ان کو غیر مسلح کرنے یا ان کو ملک بدر کرنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے، اور اس کے لیے امن کے لیے وہاں خطرہ ان کی نظر میں حماس ہے، اسرائیل نہیں۔ یہ عدم توازن خود اس منصوبے کی سب سے بڑی کمزوری ہے یا اس کا سب سے بڑا ایک نقص ہے۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے مستقبل بہت دھندلا نظر آ رہا ہے اور فلسطینی ریاست کا کوئی واضح رستہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ غزہ کا مستقبل جو ہے وہ غیر ملکی افواج کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں تو کم از کم 2 سال رہے گا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ مزاحمتی گروہ جو ہیں
غیر مسلح ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا، جب اسے جو دل چاہے گا اس کا وہ وائلیشنز کرے گا۔ اسے کسی کا کوئی انتظار نہیں، کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی آئندہ ہوگا۔ اور عرب دنیا کے حکمران اپنی سیاست اور اپنی کرسیوں اور اپنے امریکہ سے تعلقات کے لیے اس منصوبے کو قبول کر رہے ہیں، چاہے عوام اس منصوبے کے خلاف ہو۔ تو ٹرمپ منصوبے کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کچھ عرصے کے لیے ہے، مگر یہ عرصہ 2 برس کا بھی ہو سکتا ہے اور 20 برس کا بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ امن کی کوئی بھی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک فلسطینی علاقوں کو مقبوضہ اور اسرائیل کو قابض طاقت تسلیم نہ کیا جائے۔ اور فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا انصاف صرف یہی ہے کہ انہیں اپنی زمین، اپنی خود مختاری اور اپنی ریاست حقیقی معنوں میں ملے، نہ کہ کاغذی وعدوں پر اور غیر ملکی نگرانی میں۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔